السلام علیکم، اسلامک اسکالرس کے ناظرین کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا دودھ پینا پسند فرماتے تھے؟ آئیں سنتے ہیں۔ بھی نہیں پینا چاہیے، دودھ ہے ہی نہیں، دودھ بچوں کے لیے، بس بڑوں کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو میں نے کہا یہ جو گائے اور بھینس ان کے بچوں کے لیے تو 1-2 کلو دودھ کافی ہے، تو 18 کلو ان ڈاکٹر کے باپ کے لیے دے رہی ہے، یہ پھینکنے کے لیے دے رہی ہے، کیا کر رہی ہے یہ تو پیدا ہی اللہ نے انسان کے لیے کیے تاکہ انسان ان کا گوشت بھی کھائے اور ان کا دودھ بھی پیے۔ تو وہ کہہ رہے تھے وہ ڈاکٹر بڑا ماہر ڈاکٹر ہے اور اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے، 80 سال ہو گئی ہے اور ابھی تک فٹ فاٹ ہے، تو وہ دودھ نہیں پیتا، اس نے منع کیا ہے دودھ نہ پیو اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو وہی بات آتی ہے کہ بھائی جتنی اللہ نے نالج دی ہے نا، اس سے 10 گنا عقل زیادہ ہوگی تو نالج صحیح استعمال ہوگی۔ عقل زیادہ نہیں ہے تو وہ نالج یوٹیوب پہ تو ویسے بھی آپ کو پتہ ہے منجن، اگر آپ وہی بات کریں جو سب کر رہے ہیں تو منجن بکے گا یوٹیوب پہ آپ کا۔ آپ وہ بات کریں جو ذرا ڈفرینٹ قسم کی بات ہو، یونیک قسم کی کوئی چیز مارکیٹ میں لاؤ۔ پھر بھی حقیقت ہے بعض لوگوں کو دودھ نقصان پہنچاتا ہے، ان کی اپنی باڈی ہی نہیں قبول کر رہی اس کو۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ دودھ انسان کو پینا ہی نہیں چاہیے، یہ کہہ دو کہ بھائی بازار کا نہیں پینا چاہیے، ڈبے کا نہیں پینا چاہیے، گائے خرید کے باندھیں اس کا پئیں، پھر بھی سمجھ میں آتی ہے بات۔ دودھ ہی منع کر دینا سارے انسانوں کے لیے، تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جانور پیدا، میں ان کو قرآن کی آیت بھی سنائی، نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اللہ کہتے ہیں اس کو ہم سوکھا چارہ کھلا کے تمہیں دودھ پلاتے ہیں، تمہیں اللہ کہتے ہیں ہم پلاتے ہیں تمہیں۔ اس کے سوکھے چارے گوبر اور خون کے بیچ سے ہم ایک سفید دودھ نکالتے ہیں جو گوبر خون اور کی رنگت اور بدبو سے پاک ہوتا ہے، اور لبنن ایک لبن پلاتے ہیں، دودھ کو کہتے ہیں عربی میں، قدیم عربی میں لبن دودھ کو کہتے تھے، آج کل دہی کو میرا خیال ہے کہنے لگے ہیں۔ خالصاً سائغا للشاربین، ایسا دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں جو پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی ہے، نسقیکم، کون پلاتا ہے؟ ہم پلاتے ہیں۔ البتہ اس میں نے ان کو 2 چیزیں ایڈ کر کے دے دیں۔ ایک تو یہ کہ بھائی دودھ جس طرح سے آج پیا جا رہا ہے، ایک تو بازار کا پیا جا رہا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا ٹیکے شیکے لگ رہے ہیں واللہ عالم، یا ڈبے کا پی رہے ہیں، اس کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے کیا ہے۔ بعض تو دودھ ہوتے ہی نہیں ہے۔ جلدی سے میں سمیٹ رہا ہوں تاکہ موضوع ہمارا خراب نہ ہو نا، اب یہ دودھ پہ کوئی رپورٹ پیش کرنا مقصد تھوڑی ہے ہمارا۔ تو میں نے کہا ہمیں جو حدیث میں دودھ کا تذکرہ ملتا ہے، دودھ ایک مکمل غذا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے طور پہ دودھ کو استعمال کیا ہے۔ ہمارے ہاں ناشتے کے بعد 1 گلاس، رات کو سونے سے پہلے کھانا کھایا ہوا ہے پھر سونے سے پہلے بھی پی رہا ہے، تو یہ غلط ہے۔ ہمارے نبی نے جہاں بھی ہمیں حدیث میں ملتا ہے شدید بھوک کو مٹایا کس سے؟ دودھ سے۔ بہت ساری حدیث ہیں، اس پر بھی بیان کروں گا، وقت لمبا زیادہ اسی میں خرچ ہو جائے گا۔ بھوک لگ رہی ہے اور دودھ سے اپنا پیٹ بھرا ہے، سیر ہو کے پیا ہے، تو آپ کبھی ٹرائی کریں، آپ کو شدید بھوک لگ رہی ہو، کھانا نہ کھائیں، آپ خالی دودھ سے سیر ہو جائیں تو دیکھو ٹھا کر کے باڈی میں لگے گا وہ۔ نمبر 2، ہمارے نبی نے تازہ دودھ پیا ہے، ہمیشہ بوائل کر کے نہیں پیا دودھ۔ حلب الشاۃ، بکری کا دودھ نکالا اور فوراً پی گئے۔ ہمارے یہاں دودھ فریج میں رکھا رہتا ہے، فریج میں بادی ہو جاتا ہے دودھ، آپ تجربہ کر کے دیکھیں، تازہ دودھ اور فریج کے دودھ میں بڑا فرق ہے، ہضم نہیں ہوتا فریج کا دودھ، میں تو پیتا ہوں نا، مجھے اندازہ ہے۔ آپ دودھ نکالیں اور پی جائیں۔ تو اس میں دودھ کا قصور نہیں ہے کہ وہ نقصان پہنچا رہا ہے، قصور ہمارا ہے کہ ہم نے اس کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، دودھ کے ساتھ۔ تو اب ایسا نہ ہو کہ 3-4 پراٹھے کھا کے آپ کہیں کہ دودھ پینا چاہیے، تو وہ پھر جائے گا کہاں وہ بیچارہ؟ ورنہ دودھ ایک بہترین غذا ہے، تمام پیغمبروں نے پیا ہے بھائی۔ ہمارے نبی نے 2 جانوروں کا دودھ زیادہ پیا، ایک اونٹنی کا اور ایک بکری کا۔
گائے کا بھی ٹھیک ہے. اچھا خیر, تو ہم اصل ٹاپک کی طرف آتے ہیں. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اچھا, بعض لوگوں کو پھر بھی دودھ نقصان پہنچاتا ہے, وہ نہ پئیں, لیکن یہ فتویٰ نہ دیں کہ پینا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے نا, یہ فتویٰ نہ دیں. اور ایک اور بات میں کر لوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. یہ جو چھوٹے بچے ہیں نا, چھوٹے بچے, دیکھو دودھ انسان کے لیے بہت اچھی چیز ہے, ضروری نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بعض لوگ, غریب لوگ نہیں پی سکتے دودھ, وہ پھر ٹینشن میں جاتے ہیں, کیونکہ ایک دوسری انتہا بھی ہے. بعضوں نے اس کو اتنا ضروری قرار دیا ہے کہ دودھ لازمی پیو ورنہ ہڈیاں کمزور ہو جائیں گی. ایسا بھی کچھ نہیں ہے بھائی, ایک فائدے کی چیز ہے, نہیں پیو تو کچھ نہیں, کوئی اتنا بڑا کچھ نقصان نہیں ہے. غریب آدمی کے لیے بڑی ٹینشن ہے دودھ پینا, تو کوئی بات نہیں, اناج کھاؤ. اور ایک اور آپ کی ٹینشن میں ہلکی کر دیتا ہوں, چھوٹے بچے کے لیے بھی دودھ فائدہ مند ہے, ضروری نہیں ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ مائیں پریشان ہوتی ہیں, بچے نے, چھوٹا بچہ جو ہے نا, اب وہ دودھ نہیں آ رہا تو کیا کریں بھائی. 6 مہینے تک تو دودھ بہت ضروری ہے بچے کے لیے, ماں کا دودھ. یہ چائلڈ اسپیشلسٹ کی بات کر رہا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مفتی صاحب ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہیں. ہمارے ماشاءاللہ اتنے بچے ہیں, تو ہمارے چائلڈ اسپیشلسٹ سے بھی آپ سے زیادہ واسطہ پڑا ہوگا نا. 6 مہینے تک بچے کے لیے ماں کا دودھ بہت زیادہ ضروری ہے, اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. 6 مہینے بعد ٹھوس غذاؤں کی ویلیو زیادہ بڑھ جاتی ہے. مائیں کیا کرتی ہیں, جو ٹھوس غذاؤں میں, اچھا ٹھوس غذاؤں میں روٹی جو ہے نا, روٹی اسی کو نرم کر کے کھلائیں. ڈبل روٹی پہ نہ آئیں, سیریلیک پہ نہ آئیں, بیڑا غرق ہوگا بچے کا. مائیں کیا کرتی ہیں, نرم غذاؤں میں سیریلیک کھلانا شروع کر دیتی ہیں, یا ڈبل روٹی اس کو نرم کر کے کھلانا شروع کر دیتی ہیں. یہ صحیح نہیں ہے. ڈائریکٹ کس پہ آئے گا بچہ, روٹی پہ آئے گا جو آپ کھاتے ہو. ڈائریکٹ اس کو کس پہ لے کر آؤ, روٹی پہ. ہضم نہیں کرے, اس کو بولو تیرا باپ بھی کھائے گا, یہ اس کا معدہ مضبوط ہونا شروع ہو جائے گا. بچے کے معدے میں بڑی لچک ہوتی ہے, جس چیز کا عادی بناؤ اس وقت بن جائے گا وہ. تو ڈائریکٹ روٹی پہ لاؤ, لیکن ایسا نہیں کہ پراٹھے بنا کے اس کو آپ ڈائریکٹ روٹی پہ نرم کر کے, روٹی نرم کرنا شروع کر دیں. گوشت کھلائیں اس کو, یعنی یخنی میں روٹی کو ڈال دیا, وہ نرم ہو جائے گی. تھوڑی دیر جب نرم ہو جائے تو اس کو پھر کھلائیں. تو ڈائریکٹ روٹی, بازار کی چیز پہ پابندی لگا دو, آپ کا بچہ ایسا فٹ فاٹ رہے گا کہ ہٹو بچوں ہو جائے گا. وہ سارے بچوں کو بولے گا ہٹو یہاں سے. ہٹو بچوں ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ تو بچے کو اب یہ موضوع جلدی کمپلیٹ کر لیتا ہوں یار, جب چل ہی گیا تو جلدی سے. پھر میں اصل ٹاپک, لوگ پھر بہت, میں خود بھی کنفیوز ہوتا ہوں, کبھی بیان لگا ہوا ہو نا میرا کہیں کہ یار بات کیا چل رہی تھی, کدھر کو نکل لی ہو تم. مجھے خود بھی اس بات کا احساس ہے, لیکن اب پارسل کر دیتے ہیں جلدی سے. بچے کو کیا کھلاؤ, میں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا تھا کہ 6 مہینے میں نے بچوں کی خوراک پہ خود نظر کی, خود اپنے ہاتھوں سے اپنے 2 بچوں کو پالا میں نے کہا 6 مہینے میری مرضی کے بغیر کوئی نوالا ان کے منہ میں نہیں جائے گا. تو میں ان کو کھلاتا تھا صبح 1 روٹی, اس پہ دیسی گھی اور اس پہ چینی, اور شام کو بھی یہی عمل دوبارہ. سمجھ رہے ہیں؟ کسی نے 1 روٹی پوری کھا لی تو ٹھیک ہے, نہیں تو آدھی کھا لے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جتنی کھا سکتا ہے. اور 1 کپ دودھ بس. 6 مہینے تک ایک کھانسی, ایک چھینک بھی نہیں آئی ان کو, اور فٹ فاٹ بالکل. پوری سردیاں آ کے گزر کے ختم ہو گئیں, ایک چھینک بھی ان کو نہیں آئی. حالانکہ سردیاں جب شروع ہوتی ہیں تو آپ ذرا ہماری مسجد میں آئیں, صفوں میں, ہر مسجد میں ایک دم کھانسیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو ان کو ایک چھینک بھی نہیں آئی. باہر سے میں نے کچھ نہیں آنے دیا. یہ میں نے کلپ ریکارڈ کروایا تھا, اس پہ لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا کہ لو چینی کھلائی جا رہی ہے بچوں کو. ہاں, اور یہ دیسی گھی اور چینی نا, چینی کھلائی جا رہی ہے, اور ان کو کیا میڈیکل سائنس کا پتہ. تو کسی سے بدگمان ہونے سے پہلے نا تھوڑا سا اچھا گمان رکھ لیا کرے. میں نے چینی کے فضائل نہیں بتائے تھے اس وقت, مجھے بھی پتہ ہے چینی نہیں کھانی چاہیے, نہ بچوں کو نہ بڑوں کو. میرا تو مقصد یہ تھا کہ چینی کھلا کے بھی بیمار نہیں ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز باہر کی نہیں آ رہی. چینی تو اس لیے کہ وہ پھر کھائیں گے نہیں نا, عادت تو پڑی ہوئی ہے نا ان کو. ابے بھائی دیسی گھی اور روٹی کو ویسے نہیں کھاتے نا, کچھ تو میٹھا لگانا پڑے گا اس پہ. اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں, اصل تو یہ کہ چینی بھی نہ کھلائیں, خالی روٹی گھی کا عادی بنائیں. لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں, کیونکہ اتنا عرصہ انہوں نے چاکلیٹیں کھائی ہوتی ہیں. تو واقعی بات صحیح ہے کہ چینی بھی نہیں کھلانی چاہیے, لیکن اتنا تقویٰ ہونا چاہیے جو افورڈ کر سکیں آپ.
سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ اتنا تقویٰ ہو جو میڈیکل سائنس کے اصولوں پر بھی اتنا عمل ہو جتنا افورڈ کر سکیں. اب میں ان کو چینی بھی نہ کھلاتا, شہد کی عادت نہیں ہوتی بچوں کو, ایک ٹائم چلو شہد کھلا دیا, پھر وہ شہد اس پہ لگاؤ تو نہیں کھا رہے تھے, وہ اصول تو یہ کہ شہد لگا دیں آپ, تو اس میں پھر یہ ہوتا بغاوت پہ آ کے پھر وہ باہر سے جا کے چاکلیٹیں کھاتے. وہ چھوٹے بچے تھے میرا خیال ہے, ایک کی 5 سال عمر ہوگی, ایک کی شاید 3 سال عمر ہوگی, 4 سال ہوگی. تو آپ نے کیا کرنا ہے بچوں کو, اچھا پھر 6 مہینے کے بعد ایک دن کیا ہوا کہ باہر سے کوئی چیز انہوں نے کھائی ہے, بسکٹ, وہ اسی وقت پیٹ خراب ہو گیا. پھر کوئی مہمان آئے ہوئے تھے, انہوں نے کولڈ ڈرنک پلا دی, بخار بھی ہو گیا. ہم نے کہا 6 مہینے سے تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا. تو اس لیے خود بھی اس سے اوائڈ کریں, اور بچوں کو بالکل, بچہ پالنا بہت آسان ہے. مزید ہم نے اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.